بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک له لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں بہنوں، سورہ آل عمران، اس کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھنے کی تلقین کی۔ پڑھنے کا مطلب یہ اس کے معنی مفاہیم کو سمجھنا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے احکامات کے پر عمل پیرا ہونا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ دو پرندوں کے جھنڈ یا صاحبان کی شکل میں آئیں گے، اور جو اس کو پڑھا کرتے تھے ان کے بارے میں اللہ کے یہاں پر حجت پیش کرے گی۔ تو یہ سورہ آل عمران ہے۔ سورہ بقرہ میں مرکزی نقطہ یہود کے متعلق تھا، اور سورہ آل عمران میں مرکزی نقطہ یہود کے علاوہ نصرانیوں سے متعلق ہے، عیسائیوں سے متعلق۔ اس سورہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا تذکرہ ہے۔ حضرت مریم ان کی والدہ، ان کی پیدائش عام انسانوں سے بالکل ہٹ کر بھی، یعنی بغیر باپ کے۔ اب انہی بنیادوں کے پر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ابن اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کا بیٹا۔ قرآن مجید نے تفصیل کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم کی والدہ نے یہ نذر مانی کہ جو اولاد میرے یہاں پیدا ہونے والی ہے میں اسے اللہ کے لیے وقف کر دوں گی، یعنی وہ خالصتاً لوجہ اللہ ہوگی، اللہ کی عبادت کرے۔ لیکن جب پیدائش ہوئی تو کہا کہ وضعتها انثی، میں نے ایک بچی کو جنم دیا ہے، جب کہ ہیکل سلیمانی میں وقف کرنے کے لیے لڑکا ہونا چاہیے۔ اب چونکہ نذر مان لی گئی تھی اس لیے ان کے لیے الگ سے محراب بنایا گیا، اور اسی میں حضرت مریم اللہ کی عبادت کیا کرتی تھیں۔ اب چونکہ یہ لڑکی ذات تھی اس لیے ان کی کفالت کے بارے میں اختلاف ہوا، بہت سارے لوگوں نے کوشش کی تو ان کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آئی، اس لیے کہ یہ ان کے خالو تھے، قریبی رشتہ دار ہونے کی بنیاد کے پر ان کو دی گئی، اور یہ ایک قرآن کے ذریعے بھی تھا۔ قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا بھی وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے جب لوگ دریا میں اپنا قلم ڈال رہے تھے۔ یہ قلم کیا تھا؟ یہ وہ قلم تھا جس سے وہ تورات کو لکھا کرتے تھے، وہی قلم تھا، اور قرآن کے طور پر یہ طے کیا گیا جس کا قلم بہاؤ کے خلاف بہے گا، یعنی جس سمت میں دریا بہتا ہے اس کے برخلاف بہے گا، وہی دراصل حضرت مریم کا کفیل ہوگا، ذمہ دار ہوگا۔ اور وہ قلم جس سے تورات لکھا جاتا تھا، حضرت زکریا جس سے لکھا کرتے تھے، ان کا قلم دریا کے بہاؤ کے خلاف چلا، یعنی وہ ان کے سرپرست بن گئے۔ وکفلھا زکریا، اللہ نے ان کی کفالت کی ذمہ داری حضرت زکریا کو دی۔ اب ہوا یوں کہ وہ حضرت مریم کے پاس جایا کرتے تھے، بے موسم پھل، یعنی جن کا سیزن نہیں چل رہا ہے وہ پھل وہاں موجود رہتے تھے۔ وہ سوال کرتے یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ مجھے نواز رہا ہے۔ وہیں پر دیکھیے حضرت زکریا جو خود بے اولاد تھے، اللہ نے اولاد اس عمر میں نہیں دی تھی جو بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے، وہاں انہوں نے جب دیکھا کہ جو رب اس بات کے پر قادر ہے کہ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، تو مجھ جیسے بانجھ اور میری بیوی جو کہ بانجھ ہے اس عمر میں پہنچ چکی ہے جہاں پر ولادت نہیں ہوتی ہے، کیوں نہیں اولاد ہو سکتی؟ اللہ کی قدرت سے کوئی بات بعید نہیں۔ اور وہ بھی وہاں انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، فرشتوں نے بشارت دی حضرت یحییٰ علیہ السلام، جس کے بارے میں سورہ مریم میں اللہ نے تذکرہ کیا کہ
اس سے پہلے یعنی یحییٰ نام کا کوئی شخص گزرا ہی نہیں تھا، سب سے پہلا نام حضرت یحییٰ کا رکھا گیا۔ اللہ انہیں حصور بنائے گا، انتہائی پاک دامن۔ اب حضرت زکریا نے اللہ سے کہا کہ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کہا اللہ نشانی کیا ہے جب میرے ہاں اولاد ہونے لگی؟ تو کہا کہ نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر پاؤ گے، یعنی جب تمہارے یہاں اولاد ہونے والی ہوگی اللہ تمہاری زبان کو بات کرنے سے روک دے گا۔ اب اس وقت ایک چیز رہے گی کہ تم لوگوں سے بات نہیں کر پاؤ گے، لیکن اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا کثرت سے کرو گے۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہنا۔ اس بات سے اللہ تمہاری زبان نہیں روکے گا، صرف لوگوں سے بات نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ نے انہیں اولاد دی۔ اب یہاں ایک بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ عورت اگر بانجھ ہے یا مردوں میں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہو سکتی، اللہ نے اولاد دی، وہ چاہے تو اولاد دے سکتا ہے۔ یہ تمہید تھی کہ جب اللہ اس بات کے پر قادر ہے کہ عام طور سے فطری طور پر جو چیز نہیں ہو سکتی اللہ وہ کرتا ہے، تو اللہ اس بات کے پر بھی قادر ہے کہ وہ حضرت مریم کو بغیر باپ، بغیر شوہر کے اور بغیر کسی مرد سے تعلق قائم کے بچہ دے سکتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا۔ اب یہاں ایک اشارہ اور جو آگے کے واقعے کو سمجھنے میں ضروری ہے۔ حضرت مریم کو فرشتوں نے کہا کہ سجدہ کر واسجدی وارکعی مع الراکعین، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، یعنی اللہ کی عبادت۔ عام طور سے نماز میں رکوع پہلے ہے، سجدہ بعد میں۔ قرآن مجید نے پہلے اہم چیز کا تذکرہ کیا جو سجدہ ہے، اور اس کے بعد رکوع کا تذکرہ کیا۔ ترتیب ضروری نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے سجدہ کرو اس کے بعد رکوع کرو۔ اب آگے آئیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ پیدائش کے بعد حضرت مریم خود کہنے لگی کہ اللہ مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ آج تک مجھے کسی مردوں نے چھوا نہیں ہے۔ کہا کہ اللہ کے لیے سب آسان ہے۔ اب وہ بچہ پیدا ہوا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے معجزانہ ولادت کے ساتھ وقت کے تقاضے کے اعتبار سے معجزانہ صلاحیتیں بھی دی، اور یہ ہر وقت کی ضرورت کے تحت ہوا کرتا تھا۔ معجزہ نبی کو جو عطا کیا جاتا ہے وقت کی ضرورت کے تحت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا پیشہ عروج پر تھا، انہیں اس اعتبار سے معجزہ دیا گیا کہ اپنی عصا، اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالتے اژدہا بن جاتا، وہ حقیقت میں ہوتا، نظر بندی نہیں تھی۔ معجزے میں یہی چیز ہوتی ہے، نظر بندی نہیں ہوتی ہے، وہ حقیقت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بقرات، سقراط، اس طرح کے بڑے بڑے ڈاکٹرز، طبیب لوگوں کا تھا، تو اللہ نے انہیں ایسا معجزہ دیا جو وقت کے اطباء کو حیران کر دیا۔ مٹی کا پرندہ بناتے اور کہتے اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے اڑنے لگ جا، اڑنے لگتا۔ ایک آدمی مر چکا ہے، اس کو کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جاتا۔ اگر کوئی برس کا بیمار ہے اس کو اللہ سے حکم سے صرف ہاتھ کو پھیرا کرتے شفا مل جاتی۔ یہ معجزانہ صلاحیتیں تھیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئیں، اور یہاں تک کہ لوگ اپنے گھروں میں کیا کیا ذخیرہ کر کے رکھے ہیں وہ بھی بتاتے۔ وہ کہتے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو کھاتے ہو، جو ذخیرہ کرتے ہو، سب مجھے پتہ ہے، اور یہ علم مجھے اللہ نے دیا ہے، یہ میرا ذاتی نہیں، اللہ کا عطا کردہ علم ہے۔ معجزہ نبی کے ہاتھوں سرزد ہوتا ہے لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اسی بارے میں عیسائی دھوکہ کھا گئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اتنی ساری صلاحیتیں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے بیٹے ہیں، تبھی تو مٹی کے پرندے کو زندہ کر دیتے ہیں، ایک آدمی مر چکا اس کو بھی زندہ کر دیتے ہیں، یہ سب تو اللہ کی خصوصیات ہے، جبکہ یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ وہ صاف کہتے تھے یہ میرا نہیں ہے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت سے، یہ میرے اختیار کی بات نہیں ہے۔ اور اسی بارے میں نجران کے عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس بارے میں بحث بھی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کی کوشش کی، قرآن مجید نے دلائل پیش کیے۔ کتنی پیاری بات قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم،
کہ اگر حضرت عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا تمہارے نزدیک اتنی اہمیت رکھتا ہے تو ذرا یہ کہو کہ حضرت آدم تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہاں جواب ہی نہیں تھا ان لوگوں کے لیے۔ اور مائی ہوا وہ بھی تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی۔ حضرت آدم کی بائیں پسلی سے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ تخلیق کے حصوں میں سے ایک حصہ یہ ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا، اسی طرح حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا گیا۔ باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور ایک نارمل پیدائش وہ ہوتی ہے جس طرح عام انسانی دنیا چل رہی ہے، اور چوتھی شکل حضرت آدم کی ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کیا ہوا کہ بغیر باپ کے پیدا کرنے کی بنیاد پر وہ ابن اللہ بن گئے؟ نہیں مانے تو کہا کہ ٹھیک ہے مباہلہ ہوگا۔ مباہلہ آخری سٹیپ ہوتا ہے، لیکن یہ مناظرے کے بعد، مباحثے کے بعد جب سامنے والے کے پر پوری دلیل پیش کر دی جائے، اس سے ڈیبیٹس ہو جائے اور ساری دلیلیں اچھے انداز سے سمجھانے کی کوشش کی جائے، اس کے بعد بھی نہیں مانتا ہے تو آخری مرحلہ مباہلہ ہوتا ہے، پہلا مرحلہ نہیں ہے۔ یہ غلطی کرتے ہیں لوگ، اور مباہلہ بہت سارے لوگوں نے کیا۔ ہندوستان کے اندر مشہور مباہلہ ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کا، جو انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی جیسے جھوٹے مدعی نبوت سے کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1939 کے اندر جو مباہلہ ہوا تھا، حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ 1939 میں جو مباہلہ ہوا تھا اس کے 40 سال کے بعد تک زندہ رہے، جبکہ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی، اس کا بیٹا خود کہتا ہے کہ حیضہ کی بیماری میں اس حالت میں موت ہوئی کہ قضائے حاجت کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی گیا، اور اسی حالت میں قضائے حاجت کی جگہ کے پر گرا اور اسی حالت میں موت واقع ہو گئی۔ تو اللہ ناحق کو، باطل کو حق، اور جو حق کے پر ہے اس کی موجودگی میں فنا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر آتا ہوں، تم لے کر آؤ، ہم ایک میدان میں مباہلہ کریں گے۔ اللہ جو برحق ہے اسے باقی رکھے گا اور دوسرے کو مٹا دے گا۔ لیکن نجران کے عیسائی ڈر گئے، کہا کہ اگر یہ اپنی جگہ پر سچے ہوئے تو پھر ہم سب لوگوں کی تباہی طے ہے۔ انہیں ڈر بھی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالت، کنڈیشن، اور آپ کے پر جو ایمان لے کر آئے تھے ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے، چنانچہ یہ مباہلہ نہیں ہو سکا۔ ایک اور اہم بات جو اسی سورے میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھایا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل انشاءاللہ سورہ نساء کے اخیر میں آئے گی، 6 پارے کے شروع میں۔ یہاں اللہ نے کہا جب یہودیوں کی سازش کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فرمان جاری کر دیا گیا تو ان کے 12 حواری تھے، ان میں سے ایک نے غداری کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مخبری کی۔ اب ہوا یوں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس کے پر چڑھا دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ لوگوں نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی کے پر لٹکا دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان کے پر اٹھا لیا۔ ایسی کنڈیشن میں جب ایک آدمی ڈرا ہوا، انبیاء بھی انسان تھے، ایک خوف تھا کہ دشمن میرا پیچھا کر رہے ہیں اور مجھ کو مار دیا جائے گا، تو اللہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، میں تمہیں موت دوں گا اور اپنی طرف تمہیں اٹھاؤں گا۔ لوگ کہتے دیکھو اللہ نے کہا کہ تمہیں موت دی جائے گی اس کے بعد اٹھایا جائے گا، تو اللہ اصل میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہے لوگ سمجھ ہی نہیں رہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ موت میں دوں گا، جس چیز کا خوف اور جو چیز ذہن و دماغ کے پر طاری تھی اللہ نے پہلے اس کے بارے میں کہا موت میں دوں گا، میں تمہیں زندہ آسمان پر اٹھاؤں گا۔ اسی لیے میں نے پہلے کہا کہ یاد رکھیے قرآن نے کہا کہ وسجدی ورکعی، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے سجدہ ہے اس کے بعد رکوع ہے، نہیں، پہلے رکوع ہے پھر سجدہ ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں پر جو اہم بات تھی وفات، اس کا تذکرہ کیا اور کہا کہ تمہیں زندہ آسمان کے پر اٹھایا جائے گا، یہ بعد میں تذکرہ کیا۔ تو یہاں ترتیب نہیں ہے، سیریل وائز نہیں ہے، جو چیز اہم تھی پہلے اس کو بیان کیا گیا ہے اور بعد میں دوسری چیز کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بدعقیدگیوں سے محفوظ رکھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ قرآن و حدیث کے اندر پیش کیا گیا ہے اسی عقیدے کے پر ہمیں قائم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔